موضوع ہم نے آج چنا ہے وہ ہے چوائس آف اے لائف پارٹنر. اور جن پہ ہم نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم شادی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو شادی کا ارادہ تو اکثر لوگ کر لیتے ہیں مگر اس کے لیے پریپریشن کی ضرورت ہے, تعلیم کی ضرورت ہے اور اپنے روزگار کو صحیح بنانے کی ضرورت ہے تاکہ زندگی بوجھ نہ بن جائے. اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے کمپیٹیبلٹی کی بات کی ہے اور انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ ٹین ایج از ناٹ دا رائٹ ٹائم to get into marriage or to be thinking about marriage in the sense that you get entangled in unnecessary lovey-dovey. Those things can jeopardize your career. اور ایک چیز ڈاکٹر صداقت علی نے بھی 2 بجے سے پہلے ازدواجی تعلیم کی بھی کی ہے, اس پہ بھی ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے سننا چاہیں گے. مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنی ڈسکشن کا دوبارہ آغاز کریں, ہم نے دعوت دی تھی کہ جو لوگ چوائس آف لائف پارٹنر کے متعلق بات کہنا چاہتے ہیں, جو دل میں ہے بات, وہ ہمیں لکھ کے بھیجیں, ایس ایم ایس کریں, کیونکہ فون کالز اس وقت ہم نہیں لے رہے. انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں انتظامیہ سے ہم درخواست کریں گے کہ اگر ایسی پاسبلٹی ہے لائیو کالز کی تو وہ بھی ہم پروگرام میں شامل کریں. آپ بھی پروگرام میں لکھ سکتے ہیں اور طریقہ کار بہت ہی آسان ہے کہ جہاں پر آپ میسج لکھتے ہیں اپنے موبائل سیٹ میں, وہاں پر سب سے پہلے لکھیے LHR جو کہ لاہور کا مخفف ہے. LHR لکھنے کے بعد ایک خالی جگہ چھوڑیے, پھر اپنا نام لکھیے, پیغام لکھیے, بھیجیے اسے 3636 پر. جھٹپٹ ہمارے پاس پہنچے گا, بالکل اسی طرح جس طرح سے ڈاکٹر صاحب یہ کچھ پیغامات ہم تک پہنچے ہیں. اور ایک مریم ہے, وہ کہتی ہیں کہ میں 30 سال کی ہوں مگر لگتی 21 یا 22 سال کی ہوں اور میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے. معذرت چاہتا ہوں, میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے. یہ مریم کہتی ہیں والدے کا انتقال ہو چکا ہے, والد جو ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں میری شادی کو لے کر, اور ایک مشورہ ان کو دیجئے کہ میرے لیے وہ کیسے صحیح رشتہ چنے. اور کہتی ہیں کہ میں شائع ہوں, میں ان سے کہہ نہیں پاتی مگر سینسیبل بھی ہوں, اور میں کوئی پیار بیار میں گرفتار نہیں ہوں, مگر شادی کے حوالے سے مشورہ دیجیے. یہ مریم کا پیغام ہے. جی ڈاکٹر صاحب, دیکھیے ہمارے معاشرے میں چونکہ ہمارے اپنے خاص رسم و رواج ہیں, عموماً والدین بچوں کے لیے رشتے اب بھی تلاش کرتے ہیں اور یہ کام والدہ زیادہ عام طور پر کرتی ہیں یا اس کا پریشر محسوس کرتی ہیں. ان کے اندر سوچ ہوتی ہے, گھر میں بات ہوتی ہے تو والدہ فکر مند ہوتی ہیں. تو چونکہ ان کی والدہ نہیں ہے جی تو ان کا کچھ شرمیلا پن بھی ہے, فادر سے یہ بات نہیں کر سکتی, فادر ان سے بات نہیں کر سکتے, ہو سکتا ہے اور بھی مسائل ہوں, لیکن کہیں ان کے ذہن میں بہرحال یہ بات ہوگی کہ اپنی بچی کو وہ بیاہ دیں, اسے رخصت کریں اس کے دوسرے گھر کے لیے. اگرچہ لڑکی کا پہلا گھر بھی اس کا گھر ہی رہتا ہے, شادی کے بعد اس کے جو میکے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے گھر والے ہی ہوتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ اپنی کسی خالہ کے ذریعے یا کسی دوسری خاتون کے ذریعے, اگر یہ براہ راست اپنے فادر سے بات نہیں کر سکتی اور یہ اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہیں کہ انہیں شادی کر لینی چاہیے, ان کے دل سے یہ آواز اٹھتی ہے, اس لیے نہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں. لڑکیوں کے لیے ایک بہت مسئلہ ہے کہ کہیں بھی خواتین جو ملتی ہیں کسی نوجوان لڑکی کو تو یہ ضرور پوچھتی ہیں کہ تمہاری ابھی شادی نہیں ہوئی, کیوں نہیں ہوئی, تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب شاید ان کے لہجے میں کچھ چبھن بھی ہوتی ہے, اب وہ کوئی طنز کا پہلو محسوس ہونے لگتا ہے, چاہے ہو یا نہ ہو, لیکن انسان کو اپنے اندر سے وہ ایک تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور لڑکیاں عموماً اجنبی خواتین سے ایسے سوالات پسند نہیں کرتی, اور یہ ٹیبو ٹاپک ہے. خواتین کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ اجنبی لڑکیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک دم سے اس بات پہ آ جائیں کہ تمہاری بھی شادی کیوں نہیں ہوئی, تمہاری ہو جانی چاہیے تھی, کمال ہے تمہارے والدین تمہاری شادی نہیں کر رہے. اس میں وہ یہ چیزیں بھول جاتی ہیں پوچھتے ہوئے کہ لڑکیوں کی شادی ہوگی تو کسی قاعدے کرینے سے ہوگی, کوئی رشتے آئیں گے, اس میں سے کوئی رشتہ پسند آئے گا تو شادی ہوگی, اور اس میں بہت جینون رکاوٹیں ہو سکتی ہیں. ہمارے معاشرے میں ابھی کافی پردے کا بھی رواج ہے, اور جو پردہ افزا لڑکیاں ہیں ان کے لیے یہ اور بھی مشکلات ہوتی ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ ہی نہیں پائیں گے, تو پھر شادی کا پرپوزل کیسے بھجوائیں گے. پھر ان کو تکیہ کرنا پڑتا ہے یا تو فرسٹ کزن میرج میں, جس کے میڈیکل نقصانات آج کل سامنے آ رہے ہیں. تو ان کو چاہیے اپنی
کسی خالہ کے ذریعے، ممانی کے ذریعے یا کسی خاتون کے ذریعے اپنے والد صاحب کو پیغام بھجوائیں اور اپنے خاندانی رسم و رواج کے مطابق اپنے آپ کو پرسنلی ڈیولپ کریں، سیلف ریلائنٹ بنائیں، اور انہیں گفتگو سیکھنے کا بھی شوق ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ شرماتی ہیں، بات نہیں کر سکتی، تو انہیں کمیونیکیشن سکلز پہ توجہ دینی چاہیے، گفتگو کا فن سیکھنا چاہیے، اپنی رائے کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے براہ راست اپنے پیاروں سے وہ سیکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بالکل ہی ہٹ کے بات کرنے لگا ہوں آپ سے، مگر ایک حقیقت بھی ہے، ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ ابھی آپ نے ٹیبو سبجیکٹس کی بات کی، کچھ باتیں ہم کہہ نہیں پاتے مگر دل میں ہوتی ہیں، ذہن میں ہوتی ہیں۔ خواتین جب ایسی جگہوں پہ پڑھنے جاتی ہیں جہاں پر کو ایجوکیشن ہوتی ہے، وہاں پہ بھی شادی کے جو ہے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور وہاں پہ انٹریکشن بھی ہوتا ہے جیسے یونیورسٹیز ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل انٹرنیٹ جس میں کہ چیٹنگ اور پھر ایس ایم ایس اور موبائل فون، کیونکہ ایک زمانہ تھا فون پہ قدرے کچھ سختی ہوتی تھی کہ گھر میں ایک ہی فون ہوتا تھا اور ارد گرد دیکھ بھی رہے ہوتے، تو اب تو موبائل فونز بھی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا شادی کی راہ میں یہ مخلوط تعلیم، انٹرنیٹ اور یہ چیزیں رکاوٹ ہیں یا بے راہ روی کا ہیں، یا یہ فائدہ مند ہے؟ کہ ان سے کوئی مدد نہیں ملتی، کیونکہ وہی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کمٹمنٹ پہلے ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ ایس ایم ایس کریں یا بات کریں سیل فون پہ یا انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کریں تو کمٹمنٹ پہلے ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کا دماغ کمٹمنٹ کی طرف، پروگرامنگ کی طرف تیزی سے چلا جاتا ہے، اور جب وہ فیصلہ کر بیٹھتا ہے کہ میں انہیں لائف پارٹنر بناؤں گا تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، یعنی موافقت نہیں ہے، یہ شادی اچھے نتائج نہیں لائے گی، یا اگر میرا یہ لائف پارٹنر تو مجھے پسند کرے گا لیکن اس کے گھر والے مجھے پسند نہیں کریں گے، یا سم ہاؤ یہ جو بندہ ہے جس کے بارے میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ تو کچھ کماتا ہی نہیں ہے، اس نے پچھلے 5 سال میں کوئی جاب ہی نہیں کیا۔ تو جب کمٹمنٹ پہلے ہو جاتی ہے تو پھر ہم کمپرومائزز پہ اتر آتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسے یونیورسٹی کالج میں بھی کوئی ساتھ پڑھتا ہے تو اس نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں نے ان سے شادی کرنی ہے، بلکہ اس نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ انسان کیسا ہے۔ اور کچھ سال جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے لوٹ جاتے ہیں زندگی کے راستوں پر، اور اگر آپ کو کوئی واپس یاد آتا ہے کہ کوئی اچھا تھا اور آپ کا رابطہ ہوتا ہے، تو آپ نئے سرے سے تازہ حقیقتوں کو دیکھتے ہوئے پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا واقعی آپ کو کسی کے ساتھ اتنا بڑا فیصلہ کرنا چاہیے جیسے کہ پوری زندگی گزارنے کا فیصلہ۔ مجھے یاد آیا شروع میں آپ زیادہ لوگوں کے ساتھ اچھی یادیں وابستہ رکھ سکتے ہیں، اچھی سوچیں رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ جسے آپ دیکھیں تو ایک دم لمبا گہرا سانس لیں اور کہ ہی از دی ون، اس کے ساتھ ہی مجھے شادی کرنی ہے۔ جیسے مجھے یاد آیا کہ ہمارے کالج کے دور میں ایک صاحب تھے، بعد میں ان کی شادی تو وہاں نہ ہوئی، مگر وہ ہمیں ایک شعر سناتے رہے، وہ کہنے لگے کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے۔ اللہ نہ کرے ایسی ٹریجڈی لوگوں کے ساتھ ہو۔ مگر ڈاکٹر ساگر دیکھیں آپ، یہ کہ وہ کمٹمنٹ پہلے ہو گئی نا، اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ Probably they thought that there will be something like that, but then it did اس not میں جو happen. ڈینجرس ٹریپ ہیں وہ نزدیکیاں ہیں۔ نزدیکیاں جو بڑی خطرناک چیز ہوتی ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی میں ہوں، چاہے سیل فون پہ ہوں، ایس ایم ایس پہ ہوں، یا انٹرنیٹ پہ ہوں، یا ورک پلیس پہ ہوں، نزدیکیاں تھوڑی سی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے کہ انجانے میں کہیں کمٹمنٹ نہ ہو جائے، انجانے میں کہیں آپ کسی کو دل نہ دے بیٹھیں، جو روایتاً کہا جاتا ہے۔ تو اپنے دل کو سنبھال کے رکھنا، یعنی ہارٹ سمارٹ ہونا بہت ضروری چیز ہے۔